اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس کی طرف آنے سے پیشتر آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ اگر آپ نے گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی نیا ویلاگ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اس کے علاوہ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ اور آتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ جیسے جیسے انڈیا پاکستان کے درمیان جو جنگ رہی، جس کو جنگ ہی بہرحال کہنا چاہیے، تو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ فیکٹس کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مشترکہ پریس کانفرنس میں، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ایئر فورس کی نمائندگی کرتے ہوئے وائس ایڈمرل اورنگزیب نے یہ ایک فیکٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ اب پاکستان کے پاس یہ اب ٹینڈنسی ہے کہ وہ کروز میزائل کو ٹریک کرنے کے ساتھ اس کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے، یا اگر نیوٹرلائز نہ بھی کرے تو ایٹ لیسٹ اس کی فریکوینسی یعنی اس کی جی پی ایس میں انٹرفیئرنس کر کے اس کا رستہ بدل سکتا ہے۔ اور اس کو انہوں نے ایک پریزنٹیشن کے ذریعے ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ کس طرح براموس میزائل جو ہیں وہ پاکستانی ایئر بیس کی طرف آ رہے تھے اور ان کو کیسے انٹرسیپٹ کیا گیا۔ تو بہرحال اب اس حوالے سے مزید کچھ شواہد سامنے آئے ہیں جو گراؤنڈ سے، تو آج ہم انہی پہ بات کرتے ہیں، اور یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سے درخواست یہی ہوگی کہ اس ویلاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان کے فضائی دفاعی نظام نے جیکب آباد کی فضائی حدود میں بھارت اور روس کی مشترکہ طور پر تیار کردہ برہموس سپر سونک کروز میزائل کو کامیابی سے مار گرائے جانے کے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس میں ویڈیو فوٹیج اور فوٹوگرافی کے شواہد سے تصدیق کی گئی ہے کہ تیز رفتار کروز میزائل کا ملبہ جیکب آباد کے متعدد علاقوں میں بکھرا ہوا ہے۔ ملبے میں ایسے اجزاء بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ میزائل کے سرچ ہیڈ کا حصہ ہیں، جو روسی ساختہ نظام سے ملتے جلتے ہیں۔ برہموس میزائلوں میں سے ایک میزائل کو جیکب آباد کے اوپر روکا گیا، جبکہ دوسرے میزائل نے مبینہ طور پر پی ایف شہباز ایئر بیس پر اپنے ہدف کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بنیادی ڈھانچے کو معمولی نوعیت کا نقصان پہنچا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر کے مطابق شہباز ایئر بیس کو معمولی ساختی نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے، تاہم پاک فضائیہ کے کسی طیارے یا اہم اثاثے کو کروز میزائل سے کوئی نقصان پہنچنے کی اطلاع نہیں ہے۔ مزید برآں میڈیا ذرائع کے مطابق جیکب آباد سے ملنے والے ٹکڑے بہارپور مسجد سے ملتے جلتے ہیں، جسے 6 سے اور 7 مئی کے درمیان میزائل حملے سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں مبینہ طور پر شہری ہلاکتیں اور معصوم بچے بھی ہلاک ہوئے تھے۔ بھارت اور روس کے درمیان تیار کردہ برہموس ایروسپیس ایک جوائنٹ وینچر ہے جو کہ برہموس میزائل سپر سونک کروز میزائل کو بناتا ہے، جو برہموس کی خاصیت یہ کہ زمین، سمندر اور فضائی پلیٹ فارم سے لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 2.8 سے 3 ماک تک ہے۔ ابتدائی طور پر 290 کلومیٹر کی اسٹرائک رینج کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن تاثر ویرین برہموس ایکسٹینڈڈ رینج جو ہے وہ 450 سے زیادہ کی کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، اور مستقبل قریب میں اس کا 1000 کلومیٹر کا ورژن بھی آنے کا امکان ہے۔ یہ میزائل اپنے ٹرمینل مرحلے میں انرشیل نیویگیشن، جی پی ایس گلوناس گائیڈنس اور فار ریڈار ہومنگ کا استعمال کرتا ہے، جس سے موبائل اور مقررہ دونوں اہداف کے خلاف اعلیٰ درستگی سے حملے ممکن ہوتے ہیں۔ اس سے SU-30MKI ملٹی روڈ لڑاکا طیارے، ہندوستانی بیڑیا کے جنگی جہازوں اور روڈ موبائل لینڈ بیسڈ لانچر سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے، جو کہ اسے بھارت کی تیز رفتار حملے اور گہری رسائی کی حکمت عملی کی سنگ بنیاد بناتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جیکب آباد میں جو بیسیکلی شہباز ایئر بیس ہے، یہ پاکستان کی ایئر فورس میں ایک اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، اور یہ یہاں امریکہ سے خریدے گئے جدید ترین F-16CD بلاک 52+ لڑاکا طیارے جو ہیں یہاں بیس ہیں، اور اس ایئر بیس کو انڈیا نے برہموس سے ہٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں اطلاعات کے مطابق کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح سرگودا میں بھی مقامی رہائشیوں سے یہ کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ اسکیلپ EG کروز میزائل کے ٹکڑوں ملے ہیں، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انٹرسیپٹ کیے گئے ہیں، اور یہ میزائل بھی بھارتی لڑاکا طیاروں کی جانب سے داغے گئے تھے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ پانی کی سروس میں اسٹارم شیڈو کے نام سے جانے والا اسکیلپ EG ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا کروز میزائل ہے، جسے یورپی دفاعی فرم MBDA نے تیار کیا ہے۔ اسے ممکنہ طور پر بھارتی رافیل یا میراج 2000
کے پلیٹ فارم سے لانچ کیا جاتا ہے۔ 250 کلومیٹر سے زیادہ کی اسٹرائک رینج کے ساتھ اسکیلپ ای جی میزائل کو بھاری دفاعی فضائی حدود میں داخل ہونے اور کمانڈ بنکرز، ایئر بیسز، میزائل سائلوز اور اسٹریٹجک لاجسٹک مراکز جیسے اعلیٰ قدر کے اہداف کو بے اثر بنانے کے لیے بہتر بنایا گیا۔ جی پی ایس، آئی این ایس، ٹیرن کنٹرول میپنگ اور انفراریڈ امیجنگ کے ساتھ یہ ملٹی موڈ نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ اسکیلپ ای جی الیکٹرانک جنگ کے حالات میں بھی غیر معمولی درستگی برقرار رکھتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سرگودا ایئر بیس جسے خاص طور پہ اسکیلپ سے ٹارگٹ کیا گیا تھا، یہ پاکستان کے ایئر فورس کے دفاعی ڈھانچے میں ایک اہم مرکز ہے جو کہ ایئر فورس کی سینٹرل کمانڈ کا گڑھ ہے اور جہرانہ اور دفاعی فضائی کارروائیوں کے لیے اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں واقع یہ بیس کمانڈ اینڈ کنٹرول اور اس کے ساتھ ساتھ ایلیٹ پائلٹ ٹریننگ کا بھی مرکز ہے، اور یہ بھی اس بات کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے روایتی اور دوہری صلاحیت والے پلیٹ فارمز کے ذریعے پاکستان کے نیوکلیر ڈیٹرنس ڈاکٹرائن کو اپریٹ کرتا ہے۔ سرگودا میں JF-17 تھنڈر کو چلانے والے اسکواڈرن موجود ہیں۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسکیلپ اور برہموس کروز میزائلوں کی جو تعیناتی ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ایک طویل فاصلے تک مار کرنے کی جنگ کی جانب ایک اس کی اسٹریٹجک ویلیو کا اظہار ہے، تو دوسری طرف ان میزائلوں کے ملبوں کا پاکستان میں ملنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان کی دفاعی فضائی نیٹ ورک میں اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کروز میزائلوں کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ ایک اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ علاقائی میزائل خطرات کے ابھرتے ہوئے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ یہ تھا جی آج کو ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔